السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الجمعہ کرنی ہے، پارہ نمبر 28 ہے، پہلی آیت سے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح تسبیح بیان کر رہی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، الملکی بادشاہ، القدوس پاک ذات، نہایت پاک، العزیزی زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو انسانوں جنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور سبحہ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ذات کو نقص اور ہر طرح کی خامی سے مبرہ یعنی پاک قرار دینا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر کائنات کی ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم تو نہیں دیکھ سکتے اس کو، نہ ہی ہم سن سکتے ہیں۔ تو یہ تسبیح دراصل ان کی زبان کال سے بھی ہو سکتی ہے اور زبان حال سے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات پر شاہد ہے کہ اس کا بنانے والا ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یہ دراصل اس کی زبان حال سے تسبیح کا بیان ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر شے کو، کائنات کی ہر شے کو اس کا کام سونپا گیا اور وہ اس کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مالک، وہ رب کون ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز۔ وہ بادشاہ ہے، اور دنیا میں تو بہت سارے بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں نا، لیکن وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ القدوس ہے، نہایت ہی پاک ہے، ہر طرح کے عیب اور نقائص سے مبرہ ہے، بہت ہی پاک ہے۔ العزیز زبردست ہے، یعنی اس کی پکڑ سخت ہے، کوئی اس سے بچ کر نہیں جا سکتا، یا کوئی اس کے خلاف کوئی پلان نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ الحکیم بہت حکمت والا ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ وہ العلیم ہے، بہت علم والا ہے، اور اس کے فیصلے بھی حکمت والے ہیں۔ کیونکہ ہم اگر کوئی فیصلہ حکیمانہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہوتا، تو ہم سے فیصلہ اس طرح سے یعنی بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ حکیم فیصلہ وہی ہو سکتا ہے، حکیمانہ فیصلہ وہی ہو سکتا ہے جو کہ اس کے نتائج کو مد نظر رکھ کر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فیصلہ حکیم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کا علم عطا فرما دے، کیونکہ جتنا جتنا انسان یہ علم حاصل کرتا ہے اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب معرفت بڑھتی ہے تو عبادت میں خشوع از خود پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت میں دل لگتا ہے، انسان اس میں حلاوت پاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری آیت میں، هو الذی، وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، اس نے بھیجا امیوں میں رسولاً، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی ان کو پاک کرتا ہے، یعنی ان میں سے جو برے خصائل ہیں ان کو نکالتا ہے اور ان کے اندر عادات حسنہ کو ڈالتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، یعنی جو بھی قرآن کی، والحکمہ، اور حکمت کی، اور اس میں سنت بھی شامل ہے، یعنی شریعت کا علم کہ کس طرح سے عمل کرنا ہے بھیجی ہوئی کتاب پر۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس کتاب کے اتارے جانے سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے نا ابھی، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق پر یعنی انسانوں پر رحم فرمایا، اور انہی میں سے، امیوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا، اور اس رسول کے کام کیا ہیں کہ وہ ان پر آیات کی یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور اس میں جسمانی کے علاوہ ان کی یعنی روحانی تربیت اور روحانی تزکیے کا، روحانی پاکی کا اہتمام کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ ظلمت کی تاریکیوں میں تھے،
اور آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے سورہ صف میں ہم نے پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ان کی کتابوں میں دی گئی تھی، اور باقاعدہ طور پر انجیل میں احمد کا نام تھا، جو کہ ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جا رہے ہیں، یہ دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ البقرہ میں ہم نے وہ دعا پڑھی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، جب انہوں نے کعبہ کو بسایا، اپنی اولاد میں سے کچھ کو وہاں پر لا کر بسایا، تو پھر انہوں نے وہاں پر ایک دعا مانگی تھی۔ یہ اس دعا کی تکمیل ہے کہ اتنے ہزاروں سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں پیدا ہوئے، اور وہ کام کر رہے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے تھے ان سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خلیل ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلاتے ہیں، ان کی دعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور لائے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو جو کام کرنا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے مختلف لوگوں کو مختلف شرف عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ان کا مبعوث ہونا، یہ اس دعا کی قبولیت کا بھی نتیجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین آپ دیکھیں گے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ پیچھے ہم نے جیسے پڑھا کہ وہ نوید مسیحت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے آنے کی نوید دی تھی، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دعائے خلیل تھے۔ تو اور یہاں پر فرمایا گیا کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو امی کیا کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، ٹھیک ہے، جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ اور امیین کس کو کہا جاتا تھا؟ یہودی اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور سب غیر یہودیوں کو وہ حقیر سمجھ کر امی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ نعوذ باللہ اپنے تکبر میں اتنا بڑھ گئے ہوئے تھے کہ خود کو تو بڑا پڑھا لکھا اور عالم فاضل سمجھتے تھے، لیکن اپنے علاوہ سارے غیر یہودیوں کو حقیر سمجھ کر امی کہتے تھے۔ یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے سوا سب لوگ ان پڑھ اور بدو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی انہی پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہوگا، انہی عالم فاضل لوگوں میں سے ہوگا۔ گویا انہوں نے اس بات میں اپنی توہین سمجھی کہ جن لوگوں کو، یعنی غیر یہودیوں کو وہ امیین کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے یا غیر یہود کہتے تھے، اس قوم میں ایک نبی مبعوث ہو گیا تھا۔ اب وہ اس نبی پر ایمان کیسے لاتے؟ وہ یہ یقین تو رکھتے تھے کہ نبی آئے گا دین مکمل کرنے، لیکن ان کے لیے اس بات پر یقین لانا مشکل تھا کہ نبی امیین میں سے آئے گا۔ یعنی ساری آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کی تو ساری قوم ہی ان پڑھ تھی، وہ نہ تو پڑھنا جانتے تھے نہ ہی لکھنا جانتے تھے، ان میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ سو قوم بھی امی تھی اور نبی بھی امی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور یہ تو دراصل اس قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے وہ نبی کی زبان سے جاری ہوئی، تو وہ اس بات کا کھلا ثبوت تھی کہ یہ اس نے خود نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ خالق کی طرف سے اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کتاب کے 4 جو ہیں وہ کام بتائے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کو غور سے سننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کتاب کی دعوت و تبلیغ کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی انہی کاموں کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دین دینی ہے، اسی طرف ہی بلانا ہے، اور سب سے پہلے آیات کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اچھے طریقے سے اور بالکل اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تجوید سکھائی، اگر ہم اس طرح اس کو تلاوت کریں گے تو پھر ہی یہ دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹوٹی پھوٹی اور بے رغبتی سے اور غفلت سے سیکھ کر تلاوت کی جائے تو وہ تو دلوں کو بیزار کرتی ہے۔ تو اس کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آیات کی تلاوت کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طرح سے سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں تزکیہ بعد میں تھا، لیکن یہاں پر تزکیے کو پہلے رکھ دیا گیا، اور واقعی تزکیہ کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جو اینڈ پہ آ رہا ہے نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ امی لوگ جو تھے وہ اس کتاب کے اتارے جانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد قوم یہود بھی ہو سکتی ہے، اور مشرکین عرب بھی، اور پورا عرب معاشرہ بھی۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم یہود تو اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی، ان میں اخلاقی انحطاط رونما ہو چکا تھا، اور اس کی داستان بڑی طویل ہے، قرآن میں جا بجا اس بات کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عرب معاشرہ جس میں یہود بھی شامل تھے، وہ ایسی نہ ختم ہونے والی قبائلی لڑائیوں میں مبتلا ہو چکا تھا جس سے گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا، شرک عام تھا، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ بت ہوتے تھے، کچھ بڑے بت بھی تھے جو مشترکہ تھے، لوٹ مار، قتل و غارت، فحاشی، زناکاری اور شراب نوشی، یعنی وہ کون سا گناہ تھا جو وہاں پر نہیں ہو رہا تھا، یہ عادات ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی کہ جیسے عادت بن جائے کوئی چیز اور وہ کر رہے تھے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت سارے ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حقیقتاً گناہ ہے اور ان کی قباحت کتنی زیادہ ہے اور ان پر کتنا یعنی کہ سزا واجب آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں بھی کیا حال تھا کہ کر کر کے وہ دیکھ دیکھ کے معاشرے میں برائیاں عام ہونے کا مطلب یہی ہوتا نا کہ برائیاں اتنی زیادہ ہو جانا کہ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی نہ اس کو روک رہا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں برائی کا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بری بات ہے برائی کو برائی سمجھنے کا یعنی ان کے دلوں میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بری بات ہے۔ تو اسی طرح سودی لین دین کا رواج تھا اور اس کام میں بھی یہودی قوم سب سے پیش تھی۔ تو اس کے باوجود کہ سود یہودی قوم میں ان کی شریعت میں حرام تھا، لیکن انہوں نے غیر یہود سے سود لینا صرف جائز ہی نہیں بنا رکھا تھا بلکہ اس کو ایک مستحسن فعل سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مال کی لالچ ہے ان کو آج بھی کس طرح سے لگا ہوا ہے اور یہ کس طرح سے ہماری نسلوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور سیل کے نام پر، بلیک فرائیڈیز یا ایسی چیزوں کے نام پر کس طرح سے یہ اپنے کاروبار کو چمکائے ہوئے ہیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ انہی بیماریوں کی وجہ سے اہل عرب کی زندگی انتہائی تلخ صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ اب یہ جتنے ظلمت کے اندھیرے یہاں پر بتائے گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، آج بھی دنیا میں انارکی ہے، ظلمت کے اندھیرے ہیں، کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو یعنی اوورآل ایک جو امیج بن چکا ہوا ہے۔ تو اس یہاں پر بھی پھر کس کام کی ضرورت ہے؟ وہی جو ہم یہاں بھی پڑھ رہے تھے کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے ان عادات کی بیخکنی کی جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے جو بری عادات ہیں، اور اس کی جگہ پر اچھی عادات ان میں انٹروڈیوس کروائی جائیں۔ اور اس کام کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ خالی تلاوت کر دینا یا پھر یہ کہ ایک کتاب ان کو پکڑا دینا یا ان کو کسی جگہ پر بند کر دینا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مطالعہ کر لیں، یہ نہیں ہوتا کافی، بلکہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے استاد کے ساتھ ساتھ رہ کے کچھ سیکھتا ہے، یا ایک بچہ اپنے والدین سے وہ کچھ سیکھ جاتا ہے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آپ پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمیں اپنا آپ بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا، اپنے طالب علموں کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا بھی ساتھ ساتھ تزکیہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب تزکیہ کرتی ہے، جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی آیات اس کے دل پر اترتی ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے تو اس کا تزکیہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ابھی اتنی برائیوں کا ذکر آیا ہے اور میں نے اس میں بتایا کہ یہ برائیاں عام ہو چکی تھیں، یعنی ان کی قباحت بھی دلوں سے نکل جاتی ہے نا۔ جب برائی عام ہو جائے تو اکا دکا خال لوگ ہی ہوتے ہیں جو ان برائیوں کو برائی سمجھتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہاتھوں سے یا زبان سے نہیں روکتے تو شاید دل میں برا خیال کرتے ہیں۔ تو لیکن اب اس طرح کی برائیوں کو نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ عقائد کو مضبوط کیا جائے، ان قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، اللہ کی معرفت کا احساس دلایا جائے اور اس سے جوڑا جائے، اور وہ جو اخروی فائدے ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ ہم آگے بتائیں تاکہ لوگ اس دنیا کے دھوکے سے باہر آ کر اس آخرت کی تیاری کر لیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اخلاق بھی سنور جاتے ہیں اور انسان کی ساری زندگی انہی تعلیمات کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ یہی دراصل تزکیہ ہے، اور ان کو سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی وہی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ گوگل کھولیں گے اور آپ اپنی ساری انفارمیشن اکٹھی کر لیں اور آپ نے علم حاصل کر لیا۔ یہ علم کا میدان نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کا میدان ہے۔ اس کتاب کو سیکھنا پڑے گا اور اسی طرح سے سیکھنا پڑے گا جس طرح سے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہمارے سلف صالحین نے سیکھا، ٹھیک ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، جس طرح یہ کہ علم ہم تک پہنچا ہے، اور باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے پھر اس کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے، والحکمہ، اور حکمت یعنی حکمت کی تعلیم دینا، یعنی سنت کی تعلیم دینا، اور اس میں بھی پھر یہی ہوگا کہ سنت پر عمل پیرا ہونا، اور اس کے بعد اس کو آگے بھی پھیلانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کام قرآن کے حوالے سے ہوں گے تو پھر ہی ہم وہ ثمرات حاصل کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے حاصل کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن ایک شجاع، بہادر اور کیا کہنا چاہیے کہ امانت دار لوگ تھے، کچھ اچھائیاں بھی ان میں تھیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اس قوم کو اخلاق و تربیت کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا کہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ اوورآل ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہم اپنی اپنی جگہ پر یہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا اپنا ایمان پختہ ہوگا نا تو ہی ہم یہ تبلیغ دوسروں تک پہنچا پائیں گے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری نہیں کرتے، آپ یہ بات نہیں مانتے کہ نہیں تعلیم ضروری ہے یا یہ کہ تزکیہ ضروری ہے، تو پھر آپ اس بات کو آگے بھی بیان نہیں کر سکتے پورے شرح صدر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اپنا شرح صدر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کتاب کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ ہم میں سے تو بہت سے لوگ اس بات کو فرض ہی قرار نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولویوں کا ہی یہ کام کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآخرین منہم، اور ان میں سے کچھ دوسرے ہیں، لما، حالانکہ نہیں، یلحقوا بہم، وہ ملے ان کے ساتھ، وہوا، اور وہ العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ان کے علاوہ انہی دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجی جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی ابھی وہ نہیں آئے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب اتاری جو صرف امیین کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے زبردست اور حکیم ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو جب اسی کے دور میں وہ کتاب ناکام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتنے نظریات بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ ختم کیے جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو کہ جب سے اترا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، تو یہ یقیناً خالق کی طرف سے اترا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کس طرح کے مسائل لوگوں کو پیش آنے ہیں اور کیا کیا ان کو رہنمائی دی جانی ہے۔ تو قیامت تک کے لیے ایک جو ہے وہ یعنی گائیڈ لائنز اتار دی گئیں، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی آخر زمان صرف اہل عربی کی طرف نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے بھی نبی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر نبی اپنے امت کی طرف، قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ اس دور اور اس کے بعد تا قیامت سب انسانوں کے لیے یکساں تھیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار یہی سوال کیا، اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی ہوتا تو ان لوگوں یعنی فارس والوں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلے 2 بار اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہاں پر کوئی خاص لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے عامت الناس مراد ہیں۔ لیکن جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری بار بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کا نام لیا کہ یہ لوگ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ عملاً بھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کا جتنا کام اہل فارس نے سر انجام دیا ہے، دوسروں کے حصے میں یہ سعادت نہیں آ سکی۔ بہت بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کی اکثریت اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے زبردست اور حکمت والا ہونے کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دین جو اتنی قسم و پرسی کی حالت میں تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ فتح یاب ہوگا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، 22-23 سال کی مختصر مدت میں عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی، شرک کی جڑ ہی کٹ گئی اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے پرستار پیدا ہو گئے۔ پہلے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے اب بھائی بھائی بن گئے اور بہت سے گناہوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے تو اب اخلاق فاضلہ کے بلند مقامات پر فائز ہو گئے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو پھر وہ جب اسلام قائم رہا، اس کو استقامت حاصل ہوئی تو ہی تو آخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو پھر ہی ان تک وہ پہنچی اور پھر وہ اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کتاب اتار دی، اب اس میں سے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے گا نا اپنے اجر و ثواب کا، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لینا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ پھر ہم بھی وہ ہدایت جو ہم تک پہنچی ہے، وہ ہدایت جس نے ہمارے دلوں کی تازگی کا اہتمام کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ اس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو اپنے دلوں میں محسوس کریں تو آپ کیسا پاتے ہیں خود کو نا، تو یعنی ایک دور تک ایک سکون، ایک گہرا سکون اترا نظر آتا ہے۔ اگر اور ایون یہ کہ اگر کوئی مصیبت کوئی بلا بھی آ جائے تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو جی جو چیز ہمیں ملی، جس چیز نے ہمیں اتنا یعنی کہ پرسکون کر دیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو پھر اس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور یہاں پہ دراصل مراد یہود ہی ہیں کہ یہود جلتے ہیں تو جلتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق اپنے رسول کو اتارتے ہیں۔ رسول نے اگر آنا تھا تو یہ تو اللہ کے حکم اور اس کے اختیار سے ہی ہونا تھا، یہ تو نہیں ہے کہ یہود کی قوم میں ہی اتارا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فضل کتنا بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تا قیامت تمام روئے زمین کی قیادت پیغمبر اسلام اور آپ کی امت کے سپورٹ کر دی گئی، لیکن یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ ابھی اس فضل سے کون مستفید ہوگا اور کون اس فضل کے مطابق پھر اجر و ثواب بھی پائے گا؟ جو اس میں جتنا حصہ ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو اٹھوائے گئے تورات ثم لم یحملوها، پھر وہ نہیں انہوں نے اس کو اٹھایا، کمثل الحمار، مانند گدھے کے ہیں، یحمل اسفارا، وہ گدھا جو اٹھاتا ہے بوجھ، بئسا بری ہے، مثال القوم الذین، اس قوم کے لیے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ تو اور یہاں پر دراصل حمل التورات یہود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور براہ راست یہود کو خطاب کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو بڑا فاضل اور عالم سمجھتے تھے، اور انہوں نے تورات کی کئی شرحیں بھی لکھی تھیں، ٹھیک ہے، اور جنہیں وہ تلمود کہتے تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور بہت سے تورات کے عالم بھی تھے۔ عرب بھر میں ان کے علم و فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے وہ دوسرے لوگوں کو امی، ان پڑھ، بدھو کہتے تھے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن اپنی ان کی عملی زندگی کا حال اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ بے عمل بھی تھے اور بد عمل بھی، دنیا کے لالچ میں پھنس کر اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کے صرف ان احکامات پر عمل کرتے تھے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہوتے تھے، آیات کو بدلنے والے تھے، خائن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امیوں کے مقابلے میں گدھوں سے تشبیہ دے دی۔ آپ یہ دیکھیں گدھے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ کم عقل جانور ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو تورات اٹھوائے گئے پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کا حق نہیں ادا کیا۔ بوجھ کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی اس کتاب کو لینے کی، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ کمثل الحمار، تو ان کی مثال گدھوں جیسی ہے۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر جو بھی بوجھ لاد دیا جائے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اوپر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا نمک لدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ میرے اوپر علم و حکمت کے خزانے ہیں یا پتھر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گدھا قرار دیا جو علم و فضل کے دعوے دار تو تھے لیکن بے عمل تھے، بد عمل تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عالم جو با عمل نہیں ہوتا اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، جو اپنی کتابوں پر، اپنے ذہن پر کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے پھرتا ہے، علم کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، لیکن اس کے عمل میں اس کا وہ عکس نہیں جھلکتا۔ اور دوسری طرف جن کو یہ امی کہتے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی قوم تھی
کہ ٹھیک ہے ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن جو اخلاقی خوبیاں ان میں تھیں کہ وہ اوپر کے درجے پر تھے ان یہودیوں سے، وعدے کہ وہ پکے تھے، ڈٹرمنٹ تھے، خائن نہیں تھے، شجاع اور بہادر تھے، وفا شعار تھے. گویا کہ ان کے ہاں تعلیم نہیں تھی مگر وہ جاہل نہیں تھے، علم رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں. اور یہاں پر دراصل بات یہ یہودیوں کی یہاں جو ہے عرب کی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہم پر کون سی مثال فٹ بیٹھتی ہے. یہ جو حمل التورات ہے نا، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم تو قرآن تو ہم بھی اٹھا دیے گئے ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، تو ہماری ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بڑے اہم ذمہ داریاں ہیں. تو کیا ہم اس کتاب کو اٹھائے ہوئے ہیں جو اس کا حق ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. تو یہ بڑی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. یہاں اللہ کی آیات سے مراد وہ بشارتیں ہیں، نبی آخر زمان کی صفات ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، توریت میں موجود تھیں. تو یہ دراصل ان کو نبی آخر زمان کو جھٹلا دینا دراصل کیا تھا؟ اللہ کی آیات کا انکار کر دینا. تو جب انسان اس قدر تکبر میں پڑا ہوا ہو اور وہ حال ان کا یہ ہو کہ خود کو حبر یعنی علماء کہلواتے ہوں، احبار کہلواتے ہوں، لیکن عمل میں وہ زیرو ہوں، تو پھر یہ لوگ اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ان کا ظلم کیا تھا کہ آیات الہی کا انکار کیا، کسی حق بات کو جھٹلا دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا کیا ہے؟ دراصل ظلم ہے نا. اسی طرح سے لوگوں کے حقوق میں حق تلفی کرنا، حق مارنا، جیسے ابھی بتایا کہ امیین کو یہ کیا سمجھتے تھے اور ان کے حق میں کوئی برائی کرنا یہ برا سمجھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگو جو یہودی بن بیٹھے، ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم کہ بے شک تم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے لیے اولیاء ہو، دوست ہو، من دون الناس، اور لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو کیوں اب حال کیا تھا اس قوم کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ اے یہودیو، اگر تم یہ بات گمان کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے اولیاء ہو، جیسا کہ ان کا گمان تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کے اولاد ہیں، ہم اس دنیا میں اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، مرنے کے بعد صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کو مردود قرار دیتے ہوئے دراصل ان سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تو آج ہی موت کی تمنا کرو اور کل جنت کو دیکھ لو. ٹھیک ہے، یعنی اسی وقت جنت کو دیکھ لو تاکہ اس دنیا کے جھنجھٹوں اور جنجالوں سے تمہیں نجات مل جائے. پھر فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اور ہرگز بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بے وجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو ان کے اعمال ہیں نا وہ کیوں کریں گے کہ وہ مر جائیں آج. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، نہیں حقیقت اس کے یعنی کہ کہنا میں کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے آیت میں فرمایا نا کہ یہ خود کو اولیاء اللہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو حقیقت دراصل اس کے برعکس ہے. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے اور حقیقت حال یہی ہوتی کہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر تو اس آیت کے یعنی جو پچھلی آیت نازل ہوئی اس کے نزول کے بعد اپنے دعوے کو سچا قرار دینے کے لیے کہہ دیتے، جھوٹ موٹ ہی کہہ دیتے کہ موت کی آرزو ہم کرتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ابداً، وہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے اعمال ہیں نا، جو انہوں نے بدعتواریاں کی ہوئی ہیں، تو انہیں دل سے یہی یقین ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت کی بجائے جہنم میں پہنچیں گے. اور مرنے کی آرزو کیوں کریں؟ یہ تو زیادہ سے زیادہ مدت پر زندہ رہنے کے لیے حریص ہیں، جو ہم سورہ البقرہ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ہزاروں سال عمریں دی جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں سے نا کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اب بات تو جس کی بھی ہو رہی ہے، اصل میں تو ہم نے اپنے عمل کے لیے دیکھنا نا. آپ یہ دیکھیں کہ موت کا ذکر آ رہا ہے. موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کثرت سے یاد کیا جائے نا موت کو، تو انسان اپنے اعمال کے بارے میں حساس رہتا ہے. اگر وہ روزانہ رات کو یہ
سوچے کہ مجھے مرنا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح بدل جائے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے خود کو تصور کریں کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور ہم نے اس کو جواب دینا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے عمل کیوں نہ بدلیں، ٹھیک ہے؟ بما قدمت ایدیہم، اگر ہم اس بات پر فوکس کریں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ موت کب آ جانی ہے، اور جب موت آنی ہے تو سب اعمال کا یعنی فیصلہ چکا دیا جائے گا، جزا و سزا سامنے آ جائے گی، تو پھر یقیناً ہمارا عمل بدلے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پر یہود کی بات اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے، نعوذ باللہ کیا کیا کچھ کرتے تھے، کہ جیسے پیچھے آیا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پھر اس طرح کے کلمات کہتے تھے اللہ کے بارے میں، کہتے ہیں اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی ان کے کلمات ہیں لکھ لی ہیں، تو یعنی مطلب یہ کہ ان کو دھمکی دی گئی کہ اب اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جا کے پاؤ گے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح رسولوں کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا، رسولوں کے قتل کی سازشیں کیں اور انبیاء کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ تو ان کے بارے میں تو وہی بات ہے جو پیچھے گزری کہ قد یئسوا من الآخرہ، یہ تو آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، یہ کیوں تمنا کریں گے مرنے کی، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو یقیناً تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیبی، طرف غیب کے جاننے والے کے، وشہادتی، اور شہادت کے، وینبئکم، پھر وہ جتا دے گا تم کو بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہاں پر ان کو کہا گیا کہ موت سے تو کسی کو بھی مفر نہیں ہے، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، اگر کوئی تمنا کرے یا نہ کرے، جس وقت موت آ جائے گی تو نہ تو تم اس سے 1 انچ آگے سے رکھ سکتے ہو، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ اور یہاں پر یہ جو تفرون منہ ہے، یہ دراصل ان کے ذہنی فرار کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جسمانی طور پر بھی انسان نہیں بھاگ سکتا، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ذہنی فرار اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کی بات ہو رہی ہے ہماری بھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ موت کو حقیقت کے طور پر سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک دن مرنا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے نا، یہ یقین اور حقیقت، تو ہماری زندگیاں حقیقتاً بدل جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ذہنی طور پر موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور پھر کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی امیجن کریں کہ اگر آپ کو آج بتا دیا جائے کہ رات تک آپ نے فوت ہو جانا ہے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ مجھے یاد آ گئے کہ جب ان کو بتایا گیا کہ رات کو آپ افطار کریں گے شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کوئی ان کے پینک نہیں ہوئے، روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ آج ہمارے پاس تھوڑے دن ہیں یا تھوڑے گھنٹے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے تو کام ہی بہت بکھرے ہوئے ہیں نا، یعنی کہ کس چیز کو میں بے باک کر کے جاؤں گی، کس کا حساب دینے والا رہتا ہے اور کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر موت سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سوچتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کو ایمان کے درجے پر لے آئیں، تو پھر یعنی یہ جو ذہنی فرار ہے نا، اس سے باہر آئیں، موت تو کسی بھی وقت ملنے والی ہے ہمیں، پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان خود کو اللہ کے سامنے محسوس کرے کہ اندر کا باہر اور باہر کا اندر ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے واضح ہے، عالم الغیب والشہادہ، کیا چھپائیں گے ہم؟ دلوں میں کتنی باتیں ہوتی ہیں دوسروں کے لیے ہم چھپا جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کوئی ہمارے دل کا جو ہمارے دل کے اندر برا خیال ہوتا ہے کسی کے لیے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اللہ سے تو مخفی نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ جتائے گا تمہیں اس دن جو تم برائیاں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے۔ اور یہاں پر چونکہ شان نزول کے اعتبار سے یہود کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اب، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہے، ان کا حال کیا تھا کہ دنیا کی زندگی سے ان کو محبت تھی اور موت سے فرار حاصل کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ تو ان کا حال یہ تھا کہ ذلیل سے ذلیل تر زندگی کو بھی موت پر ترجیح دیتے تھے۔ مسلمان کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ مسلمان تو آگے بڑھ کر خود اپنی موت کو گلے لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میدان جنگ سے بھاگتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جب موت تو آنی ہی ہے تو کیوں نہ پھر عزت کی موت کے لیے آگے بڑھا جائے۔ لیکن ان کے ہاں کیا تھا کہ زندگی کی حرص نے انہیں مال و دولت، ساز و سامان، اسلحہ اور سامان رسد کی فراوانی کے باوجود ایک بزدل قوم بنا دیا تھا۔ شیخیاں بہت بگاڑتے تھے، بڑے ہوشیار، تیز ترار، مگر دو بدو مقابلے میں انتہائی ڈرپوک۔
اسی وجہ سے یہودیوں کے تینوں قبیلوں میں سے کسی نے بھی مسلمانوں سے میدان میں آ کر جنگ نہیں کی. آپ یہ دیکھیں بنو قینقاع بھی قلعہ بند ہوئے، بنو نذیر بھی اور بنو قریظہ بھی، کیونکہ یہ موت سے ڈرتے تھے. جبکہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، موت سے محبت رکھتے ہیں. آپ کو وہ صحابی یاد ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس شہادت کے بعد کیا ہے، جب جنت کی بشارت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے یہ جو کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئے ان کو بھی کھانے کا انتظار کیوں کروں، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگو، ذہنی فرار اختیار کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تم سے ملنے والے ہے. تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ تم کیا گمانے باطل کیے ہوئے تھے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، اور اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غصے میں گرفتار ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے کہ ہم کسی ایسے گمانے باطل میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں اور اللہ کے ہاں ان باتوں کا کوئی وزن ہی نہ ہو. اللہ رحم فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکار دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن میں، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو سرعت سے، یعنی تیزی اختیار کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت کو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو انداز بیان سے یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کو جب پکارا جا رہا ہے تو ان آیات کے نزول سے بیشتر ہی مومن اذان اور جمعہ دونوں چیزوں سے خوب متعارف تھے. انہیں ہدایات یہاں پر صرف یہ دی جا رہی ہیں کہ جمعے کے لیے جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور دوسرے سارے دنیاوی مشاغل چھوڑ کر فوراً جمعہ کا خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اور تو پھر اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایات جو ہیں وہ کس کے ذریعے پہلے سے اتار دی گئیں، احادیث میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اس سے حدیث کا بھی صداقت کا ثبوت ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی واجب الاتباع ہیں، جیسے کہ قرآن کے احکامات واجب الاتباع ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے مگر وہی جو کہ ان کی طرف وحی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، اور نہ صرف ہم یہ کہ جمعے کے احکامات کو ہم سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے. تو جمعے کے متعلق کچھ احکامات کیا ہیں کہ آپ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل واجب ہے اور مسواک کرنا، اور اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز کے لیے آئے تو غسل کرے. ٹھیک ہے. اور جمعہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں. یہ بچوں پر فرض نہیں ہے نا، نہ بوڑھوں پہ، نہ عورتوں پہ، نہ مسافروں پہ، نہ مریضوں پہ. اور بارش کے دن بھی کیا کہا گیا تھا، یعنی جب ایسے حالات ہوں، یعنی اب تو خیر ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ مساجد میں جمعہ نہیں، باہر جیسے کہ ایجنٹ بورڈ ہو جائے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو اس دن بھی پھر گھروں میں اپنے جگہوں پر نماز پڑھی جائے. تو اور پھر یہ کہ جیسے بھی بتایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا سنت اور مستحب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ ادا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا. ٹھیک ہے. اور جمعہ کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور وہ اسی آیت کی اس میں تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور عطا بن نبی رباح نے کہا کہ ہر پیشہ اور شغل حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جیسے میں نے پڑھا نا کہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے جس کے بارے میں ہم آگے حدیث بھی پڑھیں گے. تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چلو عورتوں پہ یہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ جمعے کے اوقات میں باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر وہ بازاروں میں گھومے پھریں گے تو جا کر جو ہے دکانداروں کو تنگ کریں گی اور ان کے جمعے کو لیٹ کریں گی. ٹھیک ہے. تو ان کو کم از کم مشغول نہ کریں. تو بہترین صورتحال تو یہی ہے جو یہاں پر بتایا گیا کہ تجارت کو چھوڑ دو، یعنی وذروا البیع. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں اس بات کی پابندی ہوتی ہے وہ لوگ اپنے چیزوں پر چادریں ڈال کر فٹافٹ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہی تو بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی فتح تو نماز میں حاضری سے ہی جڑی ہوئی ہے. تو ہم کس حد تک اس پر کاربند ہیں، ہم عورتیں کتنی کاربند ہیں، اور اپنے بچوں کے اندر ہم اس کو کتنا ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جب آپ جمعے کے لیے جائیں، یعنی اگر آپ کو بھی موقع ملے جمعہ پڑھنے کا،
اور حقیقتاً واقعی بہت ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم بھی جمعے کے لیے جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جا کر آپ تحیات المسجد پڑھیں اور اس کے بعد خطبہ سنیں. خطبہ جو ہے وہ نماز ہی کی طرح اہم ہے اور اس کو سننا ضروری ہے. اور اس میں کس وقت پہنچنا چاہیے جمعے کے لیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے باری باری نام لکھتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، پھر دوسرے کی جیسے گائے کی قربانی کرے، پھر تیسرے کی جو مینڈھا، پھر چوتھے کی جو مرغی، پھر پانچویں کی جو انڈا قربانی دے. پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. یہ بخاری کتاب الجمعہ کی حدیث ہے. یعنی اس کے بعد جو آتا ہے پھر وہ ثواب سے تو محروم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے تو خود جو ہے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں خطبے کو کتنی کوئی اہمیت دی جاتی ہے. بچوں کو مارے باندھے جمعے کے لیے بھیجا بھی جائے تو وہ صرف نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جمعہ ادا ہو گیا. نہیں، خطبہ اس کا حصہ ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ فس او الی ذکر اللہ، تو یہاں پر دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ اندرونی طور پر انسان تیزی سے جانے کی پوری کوشش کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر صبح سے اس کی تیاریاں اس طرح کی ہونا کہ جمعے کے وقت وہ فضول کاموں میں مشغول نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پر فرمایا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑھ کر بڑا ذکر کیا ہے؟ ولا ذکر اللہ اکبر. اور نماز جو ہے وہ ذکر ہی ہے. ٹھیک ہے. خطبہ بھی ذکر ہے اور نماز تو ہے ہی ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا کیونکہ احکامات تو اس کے نازل ہو چکے تھے، لیکن مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جمعے کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث میں پڑھ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے. آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ہی حدیث کی شدت جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے نہ نکلنے والوں کے لیے بھی آئی ہے. تو شدت سے تاکید ہے اور اس سے ہمیں نماز جمعہ کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم نے جمعہ کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں کو ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے. اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محض غفلت اور سستی کی وجہ سے بغیر کسی حقیقی عذر کے 3 جمعے جو چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یا اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے. اور اسی طرح ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک تم لوگوں پر جمعہ فرض ہے. جو شخص اسے معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر چھوڑے خدا اس کا حال درست نہ کرے نہ اسے برکت دے. خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی نیکی نیکی نہیں، جب تک کہ توبہ نہ کرے. پھر جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کی نماز کی مردوں کے لیے کس قدر اہمیت ہے. اب یہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہی اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے لڑکوں کو پڑھوائیں سمجھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہی تو ان کا دل اس طرف مائل ہو. یہی دراصل تزکیہ ہے نا. ٹھیک ہے. کہ ان کو تعلیم دی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے اور پھر تزکیہ کرنے کے لیے تھوڑی سی سختی اور یہ چیزیں بھی چاہیے ہوں گی. اب آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں کہ بہت زیادہ پیار محبت میں اچھا نہیں بچے کا نہیں دل کر رہا کوئی نہیں نماز تو اس نے پڑھ لی گھر پہ بھی ہو گئی. نہیں، کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چاہے اس کی باقی ساری نیکیاں موجود ہوں لیکن ایک جمعہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے باقی نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو اے انسانوں جانو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی وہ تجارت جس کے پیچھے تم خوار ہو رہے ہو اگر جمعے کو پہلے ادا کر لو گے تو تمہارے پاس برکتیں اور بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ تو صرف ایک آزمائش ہے کہ انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ اس کی اخروی زندگی کے لیے بہت ہی کم اہمیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات بالکل ہی اہمیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو خلاف سنہ جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جمعے کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا. حالانکہ ابھی جیسے بتایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق زوال آفتاب شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کر لیا کرتے تھے. یعنی ارلی جمعہ ہوتا تھا.
اور اب تو نمازوں کو بھی ڈیلے کیا جاتا ہے نا، ہم پتہ نہیں بیٹھے کیا سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی نماز کا ٹائم ہے، حالانکہ اول وقت پر نماز پڑھنے سے تو آپ جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کے حقدار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح 2 رکعتیں معمولی سی ادا کرنا اور اس کے بعد خطبہ کو سننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو مختصر کرتے اور نماز کو لمبا کرتے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے نمازوں کے اوقات میں بہت زیادہ اسپیکرز کا اہتمام اور درود شریف کا پڑھنا، اور پھر ایک مساجد میں نہیں مختلف مساجد میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں نہیں تھا، یعنی کہ اس دور میں نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین رہنمائی ہماری کر دے، اور خاص طور پر اس میں نماز نبوی جون سی ہے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اس کے جمعہ کے احکامات پڑھیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں یعنی کہ مناسب طور پر ذکر اور واعظ و نصیحت کرنا، ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا فائزہ، پھر جب قضیت الصلاۃ، جب پوری ہو جائے نماز، فانتشروا، تو پھیل جو فی الارض زمین میں، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نماز جب پوری ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر اجازت ہے، پھر اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اس سے پہلے روکا گیا ہے لیکن اس کے بعد کتنا اعتدال اور توازن نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنی ترجیحات مقرر کرو، پریورٹیز سیٹ کرو، کہ دین مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، معاش آپ کی ایک ضرورت ہے، آپ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے، اور پھر کیسے نماز کے لیے توانا ہوں گے، لیکن اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو سب سے ٹاپ پر آپ کا دین ہی ہو جو آپ کا مقصد اول ہے، اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کو ان کی لمٹس میں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے وابتغوا من فضل اللہ، یہ جو زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، تو معاش دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل حاصل کرنا اسی سے حاصل کرنا ہے نا، تو اس کا ذکر چھوڑ کے دو گے تو پھر کیسے حاصل ہوگا۔ اور نماز کے بعد بھی ذکر الہی، واذکروا اللہ کثیرا، اب اس میں کیا ہے کہ تمام جو ذکر ہے وہ بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرنا شامل ہے، اور فضل میں معاش کے علاوہ نیکی کے تمام کام بھی آ جاتے ہیں نا، جنازے کی تعزیت کے لیے جانا، بیمار کی عیادت وغیرہ، اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرنا، علم حاصل کرنا، یا جو بھی آپ اپنے مخصوص کام کرتے ہیں اس پر واپس لوٹنا بھی دراصل اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک خوبصورت امتزاج پتہ چل رہا ہے دین اور معاش کا، کہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا، اور جب رَأَوْا، وہ دیکھتے ہیں، تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کھیل تماشے کو، تو وہ اس کی طرف مائل ہو گئے، وَتَرَكُوكَ، اور چھوڑ دیا آپ کو، قائماً کھڑے، قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیرٌ، بہتر ہے، من اللہو، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر پھر اس کے بعد ایک اور حکم جو جمعے کے بارے میں اتارا گیا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا شان نزول دیکھتے ہیں، کہ مدنی دور کی ابتدائی زندگی معاشی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھی، مہاجرین کی آباد کاری کے علاوہ کفار مکہ نے بھی اہل مدینہ کی معاشی ناکہ بندی کر رکھی تھی، اس کی وجہ سے غلہ کمیاب بھی تھا اور گرانی بھی بہت تھی۔ انہی ایام میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک غلہ کا تجارتی قافلہ مدینہ آ پہنچا، یہ دہیہ قلبی تاجر ہے، ان کا یہ قافلہ تھا، اور اس قافلے نے اپنی آمد کی اطلاع کے طور پر طبلے بجانا شروع کر دی، یہ ایک اعلان ہوتا تھا، تو یہ خبر لوگوں کے لیے مستہ جان فضا سے کم نہ تھی، چنانچہ خطبہ سننے والے بھی مسلمان جو تھے وہ محض اس خیال سے کہ اگر دیر سے گئے تو سارا غلہ بک ہی نہ جائے، خطبہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے، اور آپ کے پاس صرف 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک عورت بھی شامل تھی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کتاب الجمعہ کی سے لی گئی ہے، اور اس میں مسلمانوں پر بڑی یعنی میٹھی زبان میں عتاب نازل کیا گیا ہے کہ یہ قافلے والے کوئی تو یہ تمہارے رازق تھے کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر تو تم وہاں پہ چلے گئے، رزق کے اسباب تو اللہ مہیا کرتے ہیں، تو آئندہ کے لیے تمہیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اب یہ تو ان کی صورتحال تھی نا، ہمارے پاس تو کھانے کو ہوتا ہے تو ہم جمعہ پڑھ کے آ کے کھا لیں، لیکن ایک لالچ ہے نا جو دل کو لگا ہوا ہے کہ بعض اوقات ہم سارے دنیا جہان کے کام نماز جمعہ سے پہلے ہی ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا باقی نمازوں کا بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ تو سمجھ جایا کریں کہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جو پہلے کرنے کا کام ہے نا، جو پریورٹی ہے وہ نماز ہی ہونی چاہیے۔ جب آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے کام تو اس کے اندر خود ہی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، تو یہ اس بات کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ثمرات آپ کو اس دنیا میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر رزق کی بات ہو رہی نا، تو جتنا آپ فرائض اختیار کریں گے اور اس کے علاوہ نوافل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں گے تو اللہ تو رزق دینے والا ہے، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے، ایسا رزق جس میں برکتیں بھی ہوں اور صحت ہو، توانائی ہو اور چین اور سکون ہو انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، تو امام کو کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا خطبے کا سننا کتنا ضروری ہے وہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر سارے ہی اٹھ کے چلے جاتے تو مدینہ کی وادی آگ سے بہہ پڑتی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ کچھ بیٹھے رہ گئے تو الحمدللہ، لیکن یہاں پر دراصل اس وجہ سے بھی عتاب یعنی سزا نہیں نازل ہوئی، صرف عتاب اتارا گیا کہ ابھی صحابہ کرام کی تربیت نہیں ہوئی تھی نا، یعنی اب یہاں پر ایک طرح سے یہ ساری تربیت ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث اس بارے میں بھی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ جو تمہیں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیٹھ کر دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کرنے کا کام ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم جب اب جیسے پیچھے بھی فرمایا نا کہ جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل کام کیا ہے، دین مقصد ہے، اللہ سے جڑنا مقصد ہے، دنیا کے کام بھی ساتھ ساتھ ہوں لیکن اس میں بھی اللہ کا ہی خیال ہو، اس کا ہی ذکر ہو، اور لیکن اس کے لیے پھر کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو جمائے، علم حاصل کرے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب جو وہ علم حاصل کرتا ہے اس کو یہ فضیلتیں پتہ چلتی ہیں تو ایمان پر اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ اور مضبوطی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لیں، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.